بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 42 پیج نمبر 42۔ نظم کا نام ہے صبح سویرے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ کو آپ لوگ غور سے سنیں اور آپ لوگوں نے خود بھی اس کی ریڈنگ 2 سے 3 دفعہ لازمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے، سیر کی خاطر گھر سے نکلے، اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا عنبر، سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی، اوس کے ہر جاں موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے، کھیتی دیکھی باڑی دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، باغ میں جا پلواڑی دیکھی، مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا، سورج نکلا، لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ یہ نظم وقار امبالوی نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے، اور اب ہم اس کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلا سوال ہے، نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دیکھ لیں۔ نور کے تڑکے سے مراد صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت۔ ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے لیکن سورج نہیں نکلا ہوتا۔ ٹھیک ہے، مطلب جیسے صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، سورج نہیں نکلا ہوتا لیکن روشنی ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے دوسرا سوال ہے، شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ تو شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے، ہم نے بھی نظم میں پڑھا تھا نا، شاعر نے اوس کے قطروں کو موتی کہا ہے۔ شاعر نے اوس کے قطروں کو موتی کہا ہے۔ اچھا، یہ بیچ میں ہم نے ایک سوال چھوڑ دیا، یہ دیکھ لیں۔ نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، یہ اس کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 کا یہ نمبر 1 آنسر۔ نمبر 2 ہم نے چھوڑ دیا تھا، لڑکے کس لیے گھر سے نکلے؟ تو لڑکے، یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ جواب نمبر 2، لڑکے صبح سیر کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہے سوال نمبر 3، شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا؟ تو شاعر نے اوس کے قطروں کو موتی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4، لڑکوں نے باغ میں جا کر کیا دیکھا؟ لڑکوں نے باغ میں جا کر پھلواڑی دیکھی، جسے چھوٹا باغیچہ بھی کہتے ہیں۔ لڑکوں نے باغ میں جا کر پھلواڑی دیکھی، جسے چھوٹا باغیچہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے، اس نظم کا ہر بند 3 مصرعوں کا ہے، بتائیے نظم کے کل کتنے بند ہیں؟ تو یہ تو آپ لوگ ویسے خود کرنا چاہیے، جب آپ لوگ نظم کی ریڈنگ کریں گے تو آپ بند گنتے جائیں۔ اس نظم میں کل 7 بند ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، 3 لائنوں کا ایک بند، یہاں سے یہاں تک ایک بند ہے، اس طرح سے یہاں سے یہاں تک ایک بند ہے۔ یہ 3 لائنیں ایک بند ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7، تو کتنے بند ہو گئے؟ 7 بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس نظم میں شاعر ہمیں صبح سویرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صبح سویرے ہر چیز بہت خوبصورت اور بہت تازی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب کو صبح سویرے اٹھ کے نماز کے بعد باہر جانا چاہیے اور صبح سویرے کا وقت انجوائے کرنا چاہیے، اس سے لطف اندوز ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ لیزی ہوتے ہیں، جو لوگ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، وہ اس چیز کو مطلب اس چیز سے
مطلب اس چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے یا اس چیز سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے، اور صبح سویرے اٹھ کے باہر جانے سے، واک کرنے سے، اسپیشلی ٹھنڈی ٹھنڈی اور جو گھاس ہوتی ہے جس پہ وہ شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اسے پاؤں رکھنا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے، اور صبح صبح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہر طرف چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، جو گھاس ہے، جو پودے ہیں، جو ہر چیز ہے، مطلب وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو صحت کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے خالی جگہ میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس کو غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ صبح سویرے نور کے تڑکے۔ اچھا، ویسے یہ سوال جو ہے نا، جب آپ لوگ نظم کی ریڈنگ کریں گے تو یہ سوال آپ لوگ کرنا آ جائے گا۔ دیکھا ایک سہانا منظر، ڈیش میں سہانا آ رہا ہے۔ پتے دیکھے ڈالی دیکھی، ڈیش میں ڈالی دیکھی آ رہی ہے۔ ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، ڈیش میں گاڑی آ رہی ہے۔ سب کو ہے اسکول میں جانا، ڈیش میں اسکول آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جملے، ٹھیک ہے؟ یہ جملے دیکھ لیں۔ الفاظ ہے عنبر، پتے، نازک، ہل، سبزہ۔ یہ جملے آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی بنانے ہیں، اور انہی جملوں کو پھر آپ لوگوں نے کاپی بھی بنانے ہیں جملوں کی، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ صبح سویرے نیلا نیلا عنبر بہت پیارا لگتا ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ صبح سویرے نیلا نیلا آسمان، نیلا نیلا عنبر بہت پیارا لگتا ہے۔ عنبر کا مطلب آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عنبر کا جملہ ہے۔ پتے، اوس سے پتے دھل کر نکھر گئے۔ نازک، پھول کی پتیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ ہل، کسان صبح سے ہل چلا رہا ہے۔ سبزہ، برسات میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھ لیں۔ بعض الفاظ میں اعراب، زیر زبر پیش، تشدید بدلنے سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے دکھانا اور دکھانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور دکھانا کا مطلب ہے تکلیف دینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دکھانا مطلب دکھانا جو ہے، یہاں پہ پیش آ گیا تو یہ دکھانا ہو گیا، یہاں پہ زیر آ گیا تو یہ دکھانا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مطلب لفظ ایک جیسا ہے، ایک ہی ہے، لیکن زیر زبر پیش سے اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دکھانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور دکھانا تکلیف دینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لفظوں کے معنی بتائیے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ہے الفاظ جس کے ہم لوگوں نے خود معنی لکھنے ہیں۔ پتا، 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 یہاں پہ شد ہے، یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پتا درخت کا حصہ، درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ درخت کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ پتا نشان یا گھر کا پتہ۔ پتلا باریک، پتلا مجسمہ، مطلب زبر سے پتلا ہو گیا، پیش سے پتلا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لوٹنا واپس آنا، لوٹنا سامان چھین لینا۔ دم سانس، دم جانور کا عضو یعنی کہ جانور کے جسم کا حصہ۔ اب ہے سوال نمبر 6۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، بتائیے سورج غروب کس سمت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو غروب وہ مغرب میں ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اچھا، جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے۔ مثلا لڑکے گھر سے نکلے تھے، جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے اس کا تعلق زمانہ حال سے ہوتا ہے۔ مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے یا نکل رہا ہے۔ اچھا، یہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 7 سے پہلے ہمیں یہ مثال دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال نمبر 6 کو آپ لوگ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو بتائیے غروب کس سمت میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے لکھنا خود ہے، لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے ہم سوال نمبر 7 کرتے ہیں۔ یہاں پہ جملے ہمیں دیے گئے ہیں ماضی کے، اب ہم نے اس کو حال میں تبدیل کرنا ہے۔ میں نے ایک سہانا منظر دیکھا تھا، میں نے ایک سہانا منظر دیکھا ہے۔ ہم نے سبز اور ہریالی دیکھی تھی، ہم نے سبز اور ہریالی دیکھی ہے۔
اوس کے قطرے گر رہے ہیں، اوس کے قطرے گر رہے، اوس کے قطرے گر رہے تھے، اوس کے قطرے گر رہے ہیں۔ میں سیر کے لیے باغ میں گیا، میں سیر کے لیے باغ میں گیا ہوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو صرف سمجھنا، وہ صرف لکھنا نہیں ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جس طرح سے میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آن لائن کلاسز میں ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھوں گی۔ اچھا، یہ سوال نمبر 8 ہے پیج نمبر 45 پہ۔ یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہر بچہ صبح سویرے کس ٹائم اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے، آپ لوگوں کی صبح کی روٹین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اور پھر میں اس کو چیک کروں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا کام آپ لوگوں نے خوش خط کرنا ہے۔ جو کاپی ورک ہے کاپی پہ کرنا ہے، جو میں نے بتایا کہ کاپی پہ کون کون سا کام کرنا ہے وہ کاپی پہ کرنا ہے، اور جو بک پہ کرنے والا کام ہے بک پہ کرنا ہے، اور یہ سارا کام آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ریڈنگ بھی 2 سے 3 دفعہ لازمی کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے سے آپ لوگ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے گی، اردو ریڈنگ آپ لوگ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔